رجب کا مہینہ آتا ہے، مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے۔ اسی طرح جو ہے رجب کے 27 کی رات کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں اور اس کی مختلف فضیلت ہے۔ ایک روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، عمرہ کر کے آئیں گے تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں۔ کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے ہیں 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس سے مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فی کتاب اللہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے۔ آگے فرمایا والارض منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے۔ تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ، یہی دین اسلام حق ہے، فرمایا مضبوط دین ہے۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے، یاد رکھیے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت آپ یوں کرتے اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں ادرک کفر ہوگا۔ اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے فوراً۔ پھر آپ نے فرمایا 3 پے در پے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر فرمایا اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ چوتھا مہینہ کون سا حرمت والا؟ رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ، ٹھیک۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ، جدال، ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے، اس طرح گناہ، معصیت، کبائر سے بچنا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ وہ مہینے یاد رکھیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مطلب یہ 11واں مہینہ ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے، محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے،
اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے۔ اگر وہ 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پیدر پر لے تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے۔ جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے۔ اسی طرح جو ہے رجب کے 27 کی رات کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں اور اس کی مختلف فضیلت ہے۔ ایک روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے عمرہ کر کے آئیں گے، تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں، کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے ہیں 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس سے مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعی میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے۔ اس مہینے یہ سب بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے، ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے۔ نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے لوگ قتل و غارت گیری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتہ تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے یہ ترجیب سے آتا ہے، مطلب حرمت والا، عظمت والا۔ تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنے نفسوں کو بچایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی کبھی گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا اس طریقے کو آپ نے منع کیا، اور آپ سے ان کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا لا فرح ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرح ہے
نہ اسلام میں عتیرہ ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ فرا کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرا۔ تو آپ نے کہا اسلام میں فرا بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں۔ عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے، ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے تو آپ نے کہا ولا عتیرہ، یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی، اس میں جو ایک غلط رسم پائی جا رہی تھی، آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر عتیرہ کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رجب کا مہینہ، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کچھ مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا اللہ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے وجہ کیا، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے نا، ایک خاص دن ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کتابوں میں اپنی کتاب قرآن کو چن لیا۔ اسی طرح زمین پر جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کو چن لیا، اسی کی مسجد اللہ کا گھر ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کو چن لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چن لیا، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ رب العزت کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے اور اس کی عظمت بیان کر دیتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کچھ چیزوں کو چن لے اور اس کی عظمت کو بیان کرے، ہم اس کی عظمت کو کبھی پامال نہ کرے اور جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس مہینے کو بھی ایک عظمت والا مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک محترم مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک مہینہ چن لیا جس میں ہم کوشش کریں جنگ، جدال، معصیت، گناہ، برائی کے کاموں سے رکے اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی چیز کو خاص مت کیجیے، جیسا کہ ہم لوگ آج کل خاص کر رہے ہیں کہ خاص کر لیا عمرے کے لیے، عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ رجب خاص، نمازیں کبھی بھی نفل ہو سکتی، خاص مت کیجیے، ورنہ آپ بولیں گے آپ نے خود کہا کہ ان مہینوں میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ خاص مت کیجیے کہ خاص دن ایک نفل، خاص نماز کے بعد ایک نفل، جمعہ کے بعد فلاں عمل، جمعرات کا فلاں روزہ، جمعہ کو یہ کرنا، اس میں خاص عمرہ کرنا، یہ الگ بات ہے۔ نمبر عمرے کا آپ نے لگا، اس میں لگ گیا تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر لینا، ایک رات کو خاص مخصوص کرنا، تو بہرحال یہ تمام چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا اور قرآن نے ان مہینوں میں اپنے نفس کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمیں کہا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم آج بدعتیں ایجاد کر کے، بدعتیں کر کے اپنی نفسوں پر ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رحم کرے ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب ظلم اور عجیب اور غریب اعمال، جن اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، نہ صحابہ کو دیکھا گیا، نہ تابعین کو دیکھا گیا، نہ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ ان اماموں نے کبھی ان اعمال کا جو ہے جواز دیا کہ ہاں اس کو کیا جا سکتا ہے، نہ سلف صالحین نے کبھی کیا، بلکہ کچھ اعمال تو ایسے کہ 1400 سال سے کبھی نہیں پائے گئے، کوئی 600 سال بعد ایجاد ہو رہا ہے، کوئی 800 سال بعد ہو رہا ہے، اور کوئی تو ایسا کہ 1300 سال بعد اسلام کے آنے کے ایجاد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ اعمال رکھوں گا تو بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات سے ہمیں ڈرا دیا تھا کہ دیکھو بدعت نہ کرنا دین کے اندر، بدعت اس لیے کہ بہت سنگین جرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ خطبہ حاجت دیتے، آپ جب خطبہ دیتے، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، میں بھی ہر بار درس سے پہلے خطبہ دیتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس خطبے میں یہ ضرور بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور یہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے۔ پھر فرماتے ہو خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہر بار جب آپ خطبہ دیتے یہ الفاظ اس کے اندر برابر دہراتے کہ نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرنا، منع کرتے، اس لیے کہ دین یہ اللہ کا دیا گیا ہے، نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنا گویا اللہ کی ایک ملکیت میں، اللہ کے ایک دین کے اندر کچھ اپنے طرف سے اضافہ کرنا ہے، تو آپ منع کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ فرمایا کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ایسی کوئی چیز اس دین میں ایجاد کی جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، فہو رد، وہ روز قیامت مردود ہے، وہ چیز
धिक्कार कर दी जाएंगी, वापस उसके मुंह पर फेंक दी जाएंगी। दूसरी की रिवायत में आप फरमाते, ये भी सही मुस्लिम की ही रिवायत है, आपने फरमाया कहा कि जिस किसी ने मन अमल अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्दुन, जिस किसी ने ऐसा काम किया जिसका हुक्म मैंने नहीं दिया था उसे, तो रोज़े क़यामत ऐसा अमल मरदूद है, ऐसा अमल लौटाकर उसी शख्स के मुंह पर मार दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं बिदत कितनी बड़ी गुमराही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में बिदत से बचने का हुक्म दे रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि बिदत गुमराही है, बिदत से अपने आप को बचाओ। जो ऐसा कोई नया काम करेगा जो मैंने नहीं किया, वो जो है मुझसे बरी है, या उस अमल से हम बरी होंगे, वो अमल उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, वो अमल मरदूद है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं हुर्मत वाले महीने जैसे आते हैं, चाहे रजब आओ या इसी तरह मुहर्रम आओ, हम देखते हैं इतने खुराफात, इतने बिदात, इतनी नई नई बातें, इतने आमाल और इतनी अजीब व गरीब इबादतें हमने ईजाद कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करे। हालांकि उसने अपनी किताब में फरमा दिया इन महीनों में अपने नफ्स पर जुल्म मत करना। बहरहाल आगे आइए, अब जो इन महीनों में कुछ आमाल हम गलत करते हैं, जो बिदत है, उनका तज़किरा करता हूँ। पहला अमल जो इस महीने में किया जाता है, जिसको सुन्नत समझा जाता है और बड़े एहतमाम से लोग करते हैं, और रासिख जो अपने आप को दीन के अंदर जिनको हम रासिख पाते हैं, जो बहुत कदीम किस्म के लोग हैं, जो बहुत शदीद एतबार से इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, जो अमल करते हैं इस महीने में, जो साबित नहीं है। देखिए अमल कितना ज़्यादा हो, कितना पैसा खर्च करने वाला हो, कितनी मेहनत उसमें लग रही हो, वो तमाम चीज़ें एक बाजू रख दीजिए आप। असल चीज़ है कि अल्लाह के रसूल और सहाबा ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये असल। अगर किया तो फिर आप करिए, डट कर करिए, नहीं किया तो बचिए और डट कर बचिए। तो आइए, सबसे पहली चीज़ जो करते हैं वो है सलातुर रगाइब। ये किस्म की नमाज, इसका नाम ही लोगों ने सलातुर रगाइब, ये नाम, लेकिन नमाज का किसी फ़िक़ह की किताब में कभी नहीं मिलेगा आपको। ये नमाज का तज़किरा कभी किसी मुहद्दिस के पास आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक ये मौजू रिवायत है, उन मौजू और मनगढ़ंत रिवायतों को लेकर ये नमाज को बना दिया गया, जिसको सलातुर रगाइब कहा जाता है। और ये बड़े अक़ीदत के साथ रजब आते ही लोग इसका एहतमाम करते हैं। इस नमाज के ताल्लुक़ से जो रिवायत पेश की जाती है, जो मौजू है, याद रखिए मौजू समझते हो, मौजू मतलब वो हदीस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गढ़ दी गई, मंसूब कर दी गई, लेकिन आपने ऐसी बात नहीं कही। वो रिवायत क्या रखता हूँ जो सलातुर रगाइब की तरफ लोग सुनाते हैं, बयान करते हैं। हदीस के अल्फाज इस तरह से वो ये है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। जो रिवायत बयान की जाती है वो ये है, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। फिर इस हदीस में आगे अल्फाज देखिए क्या है, अल्फाज यूँ हैं, जो शख्स रजब की पहली जुमेरात के दिन का रोज़ा रखे, फिर जुमा की रात मगरिब से इशा के दरमियान 12 रकात नमाज पढ़े। जो शख्स जुमेरात के दिन रोज़ा रखे, फिर जब जुमेरात ख़त्म हो गया तब जुमा की रात चालू होगी, जुमा की रात मगरिब से इशा के बीच के दरमियान 12 रकात पढ़े, दो दो करके। और इसी तरह जो है हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह क़द्र और उसके बाद 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। सूरह क़द्र 3 बार, 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, इसकी तिलावत करे। जब नमाज से फारिग हो, मतलब 12 रकात पढ़ चुका हो, फारिग हो, तो मुझ पर जो है 70 मरतबा दरूद भेजे, और उसमें ख़ास दरूद का तज़किरा भी कि ये दरूद भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही, ये भेजे 70 मरतबा। फिर सजदे में चला जाए, मतलब सजदा करे, और सजदे में ये दुआ पढ़े, सुब्बुहुम खुद्दूसुम रब्बुल मलाइकति वर, ये दुआ पढ़े। इसके बाद सर उठाकर ये दुआ 70 मरतबा पढ़े, सजदे से उठने के बाद फिर ये दुआ पढ़े, और उसके अंदर एक लंबी दुआ है, रब्बी ग़फ़िरली वरहमनी, और वो पूरी दुआ है, वो दुआ पढ़े। बाद इसके दूसरा सजदा करे और फिर वैसे ही करे जैसे पहले सजदे में 70 मरतबा सुब्बुहुम खुद्दूसुम रब्बुल मलाइकति वर पढ़ा। अगर जिसने ये कर लिया तो इसके बावजूद, मतलब उसके बाद वो कहते हैं कि जिसने ये कर लिया तो इसके जो है इसी तरह करें, इसके बाद जो कुछ अल्लाह ताला से मांगेगा, इसके बाद जो कुछ अल्लाह ताला से मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी हर हाजत को पूरा करेंगे। अब ये फ़ज़ाइल में आता है। और याद रखिए ये रिवायत जो मैंने आपके सामने रखी, जो बात, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, साबित नहीं है। इसके ऊपर जो ये मौजू होने पर इब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाह ने कहा कि मौजू है। इसी तरह जो है इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये रिवायत मौजू है। इमाम नववी कहते हैं कि रिवायत मौजू है। इसी तरह मोहम्मद बिन ताहिर अल-हिंदी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि रिवायत मौजू है। इसी तरह इमाम शौकानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि रिवायत मौजू है। और उसके बाद मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो कि हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मशहूर और मारूफ शख्सियत है, वो भी इसके ताल्लुक़ से कहते हैं और फरमाते हैं, उनका ख़ौल इस तरह से, सलातुर रगाइब वाली हदीस मनगढ़ंत है और इस पर अक्सर मुहद्दिसीन या सब मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है और इनकी मुखालिफत करने वाले का कोई एतबार नहीं, चाहे वो कोई भी हो। क्या कह रहे हो अब्दुल हक जो है अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह कि जो है ये नमाज के ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि सलातुर रगाइब वाली रिवायतें मनगढ़ंत है तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक, और जिसने इसके खिलाफ बात की उसका कोई एतबार नहीं।
تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا اور اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں ہیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت ہے، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یا وہ حدیث من گھڑت ہوں گی، صحیح روایتوں کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے صحیح روایتیں جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہا ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اگر کوئی 120 سال کا کہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ سے کی طرف من گڑت منسوب کی گئے الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے، مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000۔ اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے وہ کیا ہے، حدیث کو ایسا بیان کیا جاتا ہے جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے، کیا نماز پڑھے جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر
جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں، یاد رکھیے کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یوں بیان کیا ہے، جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لیں گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں۔ آئیے تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے، بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہے سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منا رہے ہیں کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد اقصیٰ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبریل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائے گا۔ تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے اپنے شہروں سے باہر جا کر، پھر اونٹوں اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے؟ نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، شب جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں؟ چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔
تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں. بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی. اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی. دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال. تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے. 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی. کوئی قول نہیں. تاریخ کے معاملے میں اختلاف کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے. تو یہ رات کب ہوئی اسی کوئی دلیل نہیں. اب ہم نے دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی. شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے. جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتہ ہے 27 رجب. اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے. جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک. تو ہم تو برابر 27 کو منا رہے ہیں شاید. دیکھیے نا، یہاں اختلاف ہے یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی. ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب. آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں. اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا ہے نا. کیسے راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے. مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز، 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے. یہ تمام کام بدعت ہے. وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا. تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں، اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں. رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یاد رکھیے اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی. یاد رکھیے آپ، لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں. تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا. رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں. کوئی آدمی روز رات میں جاگ کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا. اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا. رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے. دونوں باتیں یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو. کوئی بات ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟
تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے اللہ، اے جو عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کو عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جب کہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ اندر حجرے میں۔ جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے پوچھا، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹھی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کو تو اتنا بھی علم نہیں۔ اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے کہ اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ اللہ کی قسم کبھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا، وہ فرماتی ہے۔ اور پھر کہا، آپ نے فرمایا مہینے میں نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے۔ وہ ان کے ساتھی تھے لیکن پھر بھی شاید ان سے وہاں بولنے میں چوک میں تھا۔ عائشہ نے کہا کہ تم تو ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے، پھر بھی بھول گئے، وہ بھول گئے تھے، ان سے چوک ہوگی۔ اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا آپ نے۔ اور پوچھا گیا کب کیے تھے؟ تو کہا 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیے اور 1 عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا، جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے 3 عمرے کیے اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے؟ 4 عمرے، 3 جس میں سے ذی القعدہ میں آپ نے کیے اور 4تھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ ظاہر سی بات ہے مطلب ذی الحجہ میں کیا، حج ذی الحجہ میں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے عمرے کیے؟ 4، 3 ذی القعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں کی۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 3 تو جو ہے ذی القعدہ میں کیے اور 1 آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا اور وہ ذی الحجہ میں تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں اور 1 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سے لوگ نمبر لگا کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا بہت سے لوگ گلف میں ہیں تو آسانی ہوتی چھٹیاں لے کے جاتے ہیں، رجب کا عمرہ بڑا عمرہ، فضیلت والا عمرہ، بابرکت عمرہ، ایسا عمرہ ویسا عمرہ۔ پھر اس عمرے کے ساتھ اگر یہ سب بدعتیں جڑ جائے، مطلب جڑا دیتے ہیں، صلاۃ الرغائب حرم میں چل رہی ہے، ہاں روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ فلائیں، تو اس مہینے میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں۔ عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے ہیں، چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے، 12، 13، 14 کے روزے، اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کوئی روزہ ثابت نہیں آتے۔ اب آئیے جو آخری بدعت جو اس میں ویسے اس مہینے میں لوگ کئی بدعتیں کرتے ہیں، ان میں سے جو بڑی بڑی بدعتوں میں آخری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لہٰذا رجب کے مہینے کی صرف ایک فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مرضی تھی، اس نے اس مہینے کو تعظیم بخشی، ہمیں اس تعظیم کا خیال رکھے۔ اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ اور معصیت اور ظلم سے بچیں، حالانکہ ظلم سے تو سال بھر بچنا ہے ان مہینوں میں، لیکن خاص محترم مہینے چونکہ جس میں رجب بھی ایک حرمت والا ہے، ان میں گناہوں سے، ظلم سے بچنا ہے، اور کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص اذکار، کوئی خاص عمرہ، کوئی خاص صلاۃ الرغائب اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کونے اور کوئی خاص رات میں جاگنا اور صبح کا روزہ رکھنا اس مہینے میں ثابت نہیں۔ یہ تمام چیزیں بدعت اور خرافات ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کام اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ سے اگر ثابت ہو آپ سن کے تو بہرحال عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے، لیکن جو بات ثابت نہیں یاد رکھیے، ہمیں ضرورت ہے ہم اس بات کو سمجھے کہ یہ بدعت ہے اور بدعتوں سے بچنا ہم پر واجب اور فرض، یاد رکھیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدعتیں کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کے پاس جب اعمال کے لیے پہنچے تو اللہ رب العزت ہم کو لوٹا دے کہ تم نے جو کام کر کے آئے ہو یہ اعمال کا باعث ہی نہیں تھا، یہ تو ثابت ہی نہیں تھا، کیا میرے رسول کو کرتے ہوئے پایا، کیا میرے اصحاب نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا، یا سلف صالحین میں سے کسی نے کیا؟ ہمارے پاس اس کے نہ کوئی تاریخی حوالہ ہے، نہ کوئی ریلیجس بیسس ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں۔ جس میں سے 2 مخلوق ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو جواب دہ بنایا، جس کو اختیار دیا، مطلب ان کو چوائس بھی دی، پھر ان کو سوال بھی کریں گا چونکہ چوائس دی گئی تھی، تو ان کو اختیار بھی دیا اور جواب دہ بھی بنایا، چونکہ ان کو چوائس ہے تو ان سے کوشچن نہیں پوچھا جائے گا، اور وہ آنسریبل بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور وہ 2 اللہ کی مخلوق ہے، ایک انس اور ایک جن، یا ایک جن اور ایک انس،
یہ دو مخلوقات اللہ رب العزت نے جو پیدا کی، کئی مخلوقات نے، بلینس اینڈ ٹریلینس آف مخلوقات میں، اور ان دو مخلوقات سے ہی سوال ہونے والا ہے کہ جب تم کو زندگی دی تھی کیا کر کے آئے۔ باقی تمام مخلوقات کا یہ معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان جانوروں وغیرہ جو دنیا میں تھے ان میں حساب کریں گا، لیکن ان کو بدلہ نہیں ہے، مطلب ان کو سزا اور جزا نہیں ہے آخرت میں لاتعداد والی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت ایک بکری جس کو دنیا میں سینگ دیا تھا اور ایک جس کو سینگ نہیں تھا، تو سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ایک دوس نہیں ماری تھی، اس کو ایک سینگ مارا تھا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے لائیں گا، جس کو سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیں گا، وہ دوسرے کو سینگ ماریں گی، ان کا حساب ختم، اور اس کے بعد ہی مٹی بن جائیں گے۔ تو ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب یا جزا یا سزا نہیں ہے، مطلب جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کریں گا مخلوقات میں۔ لیکن انس اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے جزا اور سزا ہے، مطلب ان کا پورا حساب و کتاب ہوگا، اور اس حساب کے بعد ان کے لیے ایک لا تعداد، مطلب ایک ہمیشہ والی زندگی ہے جس میں یا تو یہ جہنم میں رہیں گے یا تو جنت میں رہیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم جواب دہ بھی ہے اور ہم کو اختیار بھی ہے اس وجہ سے، اور اختیار ہے بول کے ہم کو جواب بھی دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دو مخلوق جس کو اللہ نے اختیار دیا، ایک جن ہے اور ایک انس ہے، یاد رکھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب جن کی بات آتی ہے، یا عام زبان میں جنات بھی بہرحال بولتے ہیں اس کو، تو یہ جن کی جب بات آتی ہے تو لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے شرمے کا آج کا جو ٹاپک رہیں گا، یہ اس کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈر پایا جاتا ہے ڈر نکلے، نہ کہ میں کوئی اور نیا ڈر لوگوں میں ڈالوں، یاد رکھیں۔ چونکہ اس مخلوق کے تعلق سے لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے ڈر، توہم اور عجیب و غریب باتیں اتنی زیادہ کہ مطلب میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹاپک ابھی جمعہ میں نہ ہوتے ہوئے کبھی کسی شعب میں عشاء کے بعد ہوتا تو اس میں سے اکثر لوگ گھر جانے کو بھی ڈرتے ہیں، فکر مند ہو جاتے کہ بھائی اتنے دور میں اکیلے رہتا ہوں اور آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا اسی کو انتہا نہیں۔ جبکہ اللہ کی یہ مخلوق ڈر کے لیے نہیں، یاد رکھے، چونکہ یہ بھی تو ہمارے جیسے جواب دے اللہ کو۔ اگر یہ اچھا کریں گے تو ان کو جو ہے جزا ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اگر یہ برا کریں گے تو ان کو سزا ملنے والی ہے۔ لیکن جس مخلوق سے اگر ڈرنا چاہیے بھی، اگر چاہیے بھی تھا تو وہ تھے اللہ کے فرشتے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ میرے اعمال پر، آپ کے اعمال پہ نگہبان ہیں۔ تو ان سے تو کبھی ڈر نہیں لگتا ہوں کہ جیسا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، ارے فرشتہ لکھ لیں گے، ارے میں نیکی کر لیتا ہوں یہ بھی تو میرے نام میں آنا چاہیے۔ تو یہاں ان کے بارے میں وہ ڈر، وہ فکر نہیں ہے جو جناتوں کے بارے میں، جبکہ جنات میرے اور آپ کی جیسی جواب دہ ہیں، مطلب ان سے سوال ہونے والا ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ غلط کریں گے تو ان کو جواب دینا ہے، اگر صحیح کام کریں گے تو ان کو اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو ایک ایسی مخلوق سے ہم ڈر رہے ہیں جو جواب دہ ہے، ہماری جیسی ہے، اور ایک ایسی مخلوق سے نہیں ڈرتے فرشتوں سے جو ہم پہ، نامہ اعمال پہ ہمارے مقرر ہیں، مطلب وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، وہ کرامن کاتبین ہے، وہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں وہ۔ بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے یہ بھی کرتا ہے کہ ان کو اس چیز کا علم دے دیتا ہے کہ بندہ کیا سوچتا ہے، وہ بھی اللہ دیتا ہے، چونکہ اسی وجہ سے وہ ایک نیکی لکھ دیتے جب بندہ نیکی کے بارے میں سوچتا ہے۔ صرف یہ اللہ ان کو اسپیشل دیتا ہے اس وقت یہ کہ بندے نے یہ نیکی سوچی تو لکھ لو اس کو، تو وہ تو ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ تو ان سے تو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ اگر کوئی نکال دے تذکرہ فرشتے فرشتے فرشتے، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا، اے رحمت کے فرشتے میرے گھر سے چلے نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ ڈر تو ٹھیک تھا، لیکن ہم ایک ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں جو ہمارے جیسی ہے، جواب دیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں اور ہم کو بھی دیکھ پاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے بس۔ تو کسی مخلوق کا نہیں دیکھنے کی وجہ سے اس سے ڈر ہونا یہ بھی کوئی لاجیکل چیز نہیں، چونکہ کتنی کائنات میں عجیب و غریب اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وائرسز، بیکٹیریاز، دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ نیچرل فزیکل فینومیناز، مطلب زمین کے اندر ایک مقناطیسی کھینچنے کی طاقت ہے۔ آپ نے کبھی گریوٹی کو دیکھا؟ ارے گریوٹی ایسی لگتی، اتنی موٹی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی، نہیں دیکھا آپ نے، ہے نا؟ آپ نے ویوز میں سے کسی ویوز کو دیکھا؟ ارے میں نے ایکس رے کو دیکھا، بہت خطرناک تھے وہ، بالکل کالے دکھنے میں تھے، نہیں آپ کو ریز کو دیکھ نہیں سکتے۔ ریڈیو ویوز کو دیکھا آپ نے کبھی؟ لیکن ریڈیو ویوز ہے چونکہ اس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن چلتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن پہ آپ سنتے ہیں نا کچھ، تو ویوز ہے وہ ہوا میں چلتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو کوئی چیز کو نہیں دیکھنے کی وجہ سے ڈر ہونا یہ بھی کوئی لاجیکل چیز نہیں ہے۔ کئی چیزیں ہم جو دیکھ نہیں پاتے لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے، ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ کی یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ہماری نظروں سے اجل رکھا جیسے کئی اور مخلوقات کو اجل رکھا، ٹھیک ہے؟ اور ہم چاہتے ہوئے بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے صلاحیت و طاقت دی کہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اللہ جب کسی کو کوئی صلاحیت دیتا ہے تو اس کی پوچھ بھی کرتا ہے۔ تو اگر وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس کو پوچھ ہونے والی ہے، اور اگر وہ دیکھتے ہیں اور صحیح کچھ کرتے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ بھی اچھا ملنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی پکڑ ہے، یاد رکھیں۔ تو اس چیز کو ہم سمجھے تو ڈر کے مقابلے میں یاد رکھیے ہم کو علم ہونا چاہیے، سچ ہم نے جاننا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے یہ توہم، غلط فہمیاں، غلط عقیدے، برائیاں، چونکہ اس جنوں کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں ہونے کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں، چونکہ یہ جن ہوتے ہیں جو کل کی بات بتانے کے لیے لوگوں کو مدد کرتے ہیں، یہی جن ہوتے ہیں جو جادو کے اندر مدد کرتے ہیں، یہی جن ہوتے ہیں جو عجیب و غریب حرکات کر کے انسانوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، گھروں پہ قبضہ کر کے رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان بڑا ڈرا ہوا رہتا ہے ان سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں، ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو ڈر کو نکالنا چاہیے، سچ کو سمجھنا چاہیے،
حقیقتوں کو جاننے کے لیے بہرحال ہم اس کو رکھ رہے ہیں. اور اگر واقع میں کسی سے آپ کو ڈرنا ہی ہے، نہیں مجھے کوئی چیز چاہیے ڈرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی مخلوقات میں تو فرشتوں سے پھر وہ ڈر رکھیے کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میری ان کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. تو بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا یہ مخلوق بھی جو جن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. حالانکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ان کو خاص کیوں کہا جا رہا ہے جن اور انس کو؟ اس لیے کہ ان دونوں کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن ان کو اختیار دیا چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے. اس وجہ سے دونوں کا تذکرہ کیا. یاد رکھیے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یاد رکھیے. اور جنوں اور انسانوں کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، یاد رکھیں تو یہاں سیکوینس کیا کہ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو، اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے جن بنے اور بعد میں انسان بنے. یاد رکھیے اللہ نے جو تخلیق کی، یاد رکھیے پہلے جنوں کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی وہ ہے انسانوں کی. یاد رکھیے مطلب جنوں کا جو باپ ہے، بابا جن ہے، وہ پہلے پیدا ہوا، اور ہمارے جو باپ ہے، بابا انس جو آدم علیہ السلام ہے، وہ بعد میں پیدا کی. یاد رکھیے قرآن کی آیت کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیلات اسی طرح سے یاد رکھیے آتی ہے. تو یہ ہم سے پہلے پیدا کیا گیا. یاد رکھیں. اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، یاد رکھیے، یا تفسیر لکھنے والوں نے اس تفسیر کو لکھا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو بنانے کا بہرحال ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت جو زمین پہ فساد کریں گی، خون بہائیں گی. تو کیا فرشتوں کو علم غیب ہوتا ہے؟ پہلے سے کیا ہونے والا معلوم ہوتا ہے؟ نہیں، فرشتوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے. یہاں جو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون بہائیں گا، دنیا کے اندر فساد کریں گا، وہ اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا. مفسرین لکھتے ہیں اور یہ حرکت کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہے مطلب اللہ کے فرشتوں کی چیز کا علم تھا کہ مخلوق یہ کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا فرشتوں نے جو کہا کہ کیوں پیدا کر رہا ہے، اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے جنوں کے بارے میں دیکھ چکے تھے کہ جن ایسی حرکت کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ تھا دوسری مخلوق بھی جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے حرکت کریں گے. اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ہم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، یا بابا جن آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دونوں کا مقصد سیم ہے، دونوں کے لیے شریعت سیم ہے، دونوں کے لیے انبیاء جو آئے وہ دونوں کے لیے تھے، اور سب کو ماننا ضروری ہے. پچھلے جو ہے انبیاء کے تعلق سے تو ہم نہیں کچھ کہتے، لیکن اب یہ کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام جن اور انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ہی کی شریعت کے مطابق سارے عمل کرنا ہے. اب کیسے وہ کرتے ہوئے کیا واللہ عالم. دیکھیے جو چیز دکھتی نہیں اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن جو چیز ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ شریعت ان پہ بھی مکمل طور سے لاگو ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت نے انہیں کیسے پیدا کیا. اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کوئی چیز دکھتی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیسے ہم مانیں. تو میں نے اس کی کئی مثالیں دے دی. کئی چیزیں دنیا میں ایسی جو دکھتی نہیں لیکن اس کو ہم مانتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی قدیم زمانوں میں کچھ لوگوں نے کچھ تفسیریں کی، اور ان تفسیروں کے اندر جنوں کو چونکہ وہ ڈسکرائب نہیں کر پائے کہ سائنٹیفکلی کیسے پروف کر پائیں گے، وہ تو دکھتے نہیں ہیں، اس کو تو ہم چھو نہیں سکتے، تو انہیں کہہ دیا غصے والے انسان جن، ان کو جن کہا جاتا ہے. اچھے جن مطلب جو نیک انسان ہے، برے جن مطلب غصے والے، یا پھر اچھے انسان والے تو فرشتے ہیں چونکہ اس کو بھی دیکھ نہیں پاتے، اور برے انسان والے تو وہ شیطان اور جن ہے. اس طرح سے کہتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. فرشتے ایک الگ مخلوق، جن ایک الگ مخلوق، انسان ایک الگ مخلوق. آگے روایتیں آئیں گی تو اس میں ہم تفصیلات انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیسے پیدا کیا، اس کی تفصیلات بھی بتائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے نہیں ہے، نور سے پیدا کیا. اور اللہ رب العزت، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں اور جنوں کو اللہ رب العزت نے بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا. دوسری مخلوق پورا الگ تذکرہ ہے. بغیر دھوئیں والی آگ مطلب ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو. اور دھواں کس آگ میں رہتا ہے معلوم؟ یا تو سٹارٹ ہو رہی ہے یا تو بند ہو رہی ہے، بجھ رہی ہے یا تو سلگ رہی ہے تو دھواں ہوتا ہے. ایک بار بھڑک جائے، جب بھڑکتی ہے وہ تو پھر اس میں شعلے اٹھتے ہیں، اس میں پھر آپ کو دھواں نہیں ملتا. آپ دیکھیے جب آنکھ بہت بھڑک جاتی ہے نا، صرف شعلے اٹھتے نظر آتے ہیں، اس میں دھواں نہیں. لیکن جب بجھنا شروع ہوتی ہے یا دہکتی ہے تو جب پھر اس میں ہوتے. تو اس کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے بغیر دھوئیں والی آنکھ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. اور انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تمہیں علم دے دیا گیا ہے. اور وہ کیا علم ہم کو دیا گیا ہے؟ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا جو قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو نار سے، نار آنکھ کو کہتے ہیں عربی میں، اور انسانوں کو خاک سے، مٹی سے پیدا کیا. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو یہ تین مخلوق ہے، تینوں کی پیدائش ہی الگ ہے، اور تینوں کا پرپز آف کریشن بھی یاد رکھیے مختلف ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو تینوں کے بارے میں تذکرہ آ گیا. تو اب کسی کا یہ بولنا کہ اچھے جن بولے تو فرشتے، برے جن بولے تو برے انسان، ایسا نہیں ہے. کلیئرلی تین الگ الگ مخلوقات کے تذکرے اس حدیث کے اندر ہو گئے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اور وضاحت کی اس چیز کی جو اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ہجر، سورہ نمبر جو ہے
15 आयत नंबर 27 में अल्लाह फरमाता और कहता है वलजान खलकनाहु मिन क़ब्लु नारि समूम, अल्लाह फरमाता और कहता है और इससे पहले हमने जिनों को लौ वाली आग से पैदा किया। लौ वाली आग मतलब वो आग जो भड़कती है ऊपर की तरफ जाती है, याद रखी। तो उस आग से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनों को पैदा किया। और इससे पहले से मुराद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हमने जिनों को एक लौ वाली आग से पैदा किया। दूसरी जगह सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता और कहता है, सूरह नंबर 55 आयत नंबर 15 में अल्लाह फरमाता है वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, अल्लाह फरमाता और कहता है और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो जिन्नात जो पैदा हुए वो बगैर धुएं वाली आग से पैदा हुए, वो ऐसी आग जिसमें लौ निकलती है और ऐसी आग जिसमें शोले दहकते हैं, मतलब बहुत ही इंटेंस फायर जिसको कहेंगे, उस फायर से उनको पैदा किया गया। कैसे, वल्लाहु आलम। लेकिन इस बात को आप समझ सकते हैं, खाली मैं जिसको कह रहा हूँ एक चीज समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था, लेकिन बाद के जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है वो मिट्टी से नहीं बनी है, वो आदम से बनी है। इसलिए हम कहते हैं हम मिट्टी से बने, हमारे वालिद की वजह से। लेकिन हर बच्चा मिट्टी से नहीं पैदा होता है, लेकिन हमारे अंदर जितनी भी अज्जा है, सारे अज्जा में वो सब चीजें जो मिट्टी में पाई जाती है। हमारा खून के अंदर आयरन है, जमीन में पाया जाता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, जमीन में पाया जाता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जमीन से ही आ रहे हैं, जो आदम की वजह से हम में आए, मिट्टी की वजह से। लेकिन आदम की औलाद मिट्टी से नहीं बनी, बाद में आदम मिट्टी से बने। तो उसी तरह पहला जिन जो है वो आग से बना है, लेकिन उसकी हर औलाद आग से नहीं पैदा होती, फिर वो जिन से पैदा होती है। लेकिन चूंकि बाप चूंकि आग से पैदा हुए तो निस्बतन वो आग की तरफ की जाते हैं, याद रखें। और चूंकि जिसकी पैदा जिस तरह से होती है उसका कुछ ना कुछ असर उसके ऊपर बाकी रहता है, याद रखिए। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी के अंदर याद रखिए हम्बलने से ऊपर से आती है तो नीचे गिरती है। कहीं अगर मिट्टी आ जाए उसमें एक बीज गिर जाए तो पौधा निकल जाता है, तो वो नफा बख्शी होती है, याद रखिए। और हम जानते हैं कि आग जब तक किसी कंट्रोल में न रखा जाए, एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में उसको कंट्रोल ना किया जाए, आग कभी भी नफा बख्श नहीं होती, याद रखिए। देखिए आपकी गाड़ियों के इंजन में आग जलती है, बहुत बिल्कुल कंट्रोल वे में उसको जलाया जाता है। क्योंकि आग एक बार लग जाए तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप देखिए कैसी ऐसे अचानक लगती है, ऐसी भड़कती है, बड़ी इमारतें बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा सिफतें दोनों के अंदर वो चीज की है जिन चीजों से वो पैदा किए गए, ठीक है। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ये बात वजाहत की। और भी बहरहाल कई मतलब एक दो नहीं सैकड़ों आयतें जिनों के ताल्लुक से, उनकी पैदाइश के ताल्लुक से, पैदाइश के वाक़यात के ताल्लुक से और तमाम तफसीलात। बहरहाल उतनी तफसीलात इंशाल्लाह मौका मिला तो आदम अलैहिस्सलाम और जो शैतान की जो पैदाइश हुई और उस टाइम जो वाक़या हुआ कभी अगले बार इंशाल्लाह हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ याद रखिए जो है जिनों के मुख्तलिफ नाम आते हैं, जो अहादीस में भी मिलते हैं, कुरान ने भी कुछ नाम लिए और अरबी जबान में भी कुछ नाम इनके मशहूर थे, याद रखें। जैसे जिनों के कुछ मशहूर जो अरबी जबान में नाम है उसमें से एक नाम है जिनी, और उसी से लफ्ज इंग्लिश में भी आता है जिनी, अलादीन एंड द जिनी। तो जिन जो है उसी से जिनी लफ्ज आता है। वैसे जिन का माना याद रखिए ये होता है, ये जिसको कहते हैं जन्नत जो लफ्ज है ना, उसी से लफ्ज जिन भी आता है, मतलब वो चीज जिसको किसी ने देखा नहीं। और जिन का माना होता है ढाल को भी कहते हैं, क्योंकि ढाल के पीछे जो चीज होती है वो छुप जाती है, तो हम चूंकि उसको देख नहीं सकते इसलिए उसको जिन कहते हैं। और जन्नत तो किसी ने देखा नहीं बोल के उसको भी जन्नत कहते हैं, याद रखिए। तो जिन का मतलब आम जबान में अरबी वगैरह में ढाल के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके पीछे वाला शख्स दिखता नहीं है, छुप जाता है उसके पीछे, ठीक है। तो ये इसका बहरहाल माना याद रखिए। तो जिनी इसका एक आम नाम है जो बड़ा मशहूर है, याद रखिए। आमिर बोल के कुछ नाम है जो जिन जो वादियों में लोगों को तकलीफ देते थे तो अरब इनको ये नाम से पुकारते थे। इसी तरह अरवाह भी जिनों के नाम है जो ऐसे लोगों के शक्ल में आते हैं जो मर चुके हैं और लोगों को आगे तकलीफ देते हैं, मतलब डराने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह शैतान, ये तो कुरान ने भी इस्तेमाल किया लफ्ज, अल्लाह के रसूल ने कई बार क्या वो शैतान था जो तुमसे मिला, वो शैतान है। मतलब शैतान उस जिन को कहते हैं जो काफिर होता है, याद रखिए अरबी के अंदर। और जिन है और शैतान काफिर जिन है, याद रखिए। तो ये आगे हम जब भी बोलेंगे जिन और शैतान तो समझ जाना, शैतान से मुराद काफिर जिन और जिन से मुराद मुसलमान या मोमिन जिन हो सकता है, ठीक है। तो शैतान याद रखिए इसको कहा गया। इसी तरह था कि इफरीत, ये नाम भी कुरान ने लिया। इफरीत एक बहुत ताकतवर जिन होता है, याद रखिए। जिनों की एक बहुत ताकतवर किस्म है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी तमाम मखलूकात पे हुकूमत दी थी, तो जिनों पे भी उनकी हुकूमत थी। और वो पूरा वाक़या आप जानते हैं कि एक जिन था जिसका नाम इफरीत था। उसने क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जब आपने कहा कि कौन है जो सबा की रानी का जो है का तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ला ले, तो इफरीत ने कहा कि ऐ सुलेमान मुझे इजाज़त दीजिए आपके उठने से पहले। मतलब जब भी, जैसा मिसाल के तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी अपने कोर्ट में बैठते होंगे या जो भी उनकी जगह, बादशाह थे बहरहाल, आप आम आदमी थोड़ी थे, तो बहरहाल बैठते होंगे, तो वहां से उठने का वक्त जो भी होता होगा, असर में उठते होंगे, मगरिब में उठते होंगे, बहरहाल जब भी, तो कहा उठने से पहले, मतलब आपके इस आज के दरबार को खत्म करने से पहले मैं वो तख्त उठाकर ला लूंगा, याद रखिए, ठीक है। तो बहरहाल इफरीत, ये भी बहरहाल एक कुरान ने उसका तस्करा किया, उसका नाम भी लिया, याद रखे। इसी तरह खुब्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका भी तस्करा किया। इफरीत ताकतवर काफिर जिन होते हैं, याद रखिए। खुब्स याद रखिए, ये भी काफिर जिन होते हैं और ये इंसानों को उसी वक्त में तकलीफ देते हैं या छेड़ते हैं या ताड़ते हैं या सताते हैं जब इंसान नंगा होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बैतुल खला में जाओ तो क्या दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये है वो। तो इसी से एक लफ्ज उर्दू में भी आता है, बहुत ही खबीस आदमी है,
खबीस मतलब गंदा इंतहाई दर्जे से। तो ये वो जिन की किस्में हैं जो इंसानों को टॉयलेट्स में, हमामों में, जब भी इंसान बगैर कपड़ों के होता है, जब ताड़ती, जब तंग करने की कोशिश करती है, तो अल्लाह के रसूल ने इनसे प्रोटेक्शन के लिए, इनसे बचाव के लिए दुआ सिखा दी कि जब भी बैतुल खला जाओ तो ये जो दो किस्म के खुबूसी वल खबाइस, इसका मेल और फीमेल दोनों है। याद रखिए, इनको खबीस बोलेंगे आम ज़बान में, उनका मेल और फीमेल। तो इससे पता चला, देखिए मुज़क्कर और मुअन्नस इनमें भी होते हैं, जैसे हमारे पास मर्द और औरत होते हैं। याद रखिए, इस हदीस के अंदर दोनों से पनाह मांगते हैं कि इनके मेल से भी और इनके फीमेल जो बहुत ही खराब गंदे होते हैं। याद रखिए, ऐसे मौक़ों पर इंसानों को, इब्ने आदम को तकलीफ पहुंचाते। याद रखिए, और भी कई नाम अरबी के अंदर और भी कई नाम उलमा ने नकल किया, आप पढ़ना चाहे तो तफसील पढ़ सकते हैं। बहरहाल नामों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मखलूक एक ही है, अलग अलग नामों से बहरहाल पुकारी जाती है। याद रखिए, अब जिनों की कुछ किस्में हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायतों में बयान की, उनकी रिहाइश के एतबार से कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं। तो हदीस के अंदर कुछ बातें जो मिलती है, याद रखिए, बैहक़ी की रिवायत और भी दीगर रिवायतों में बातें आती, वो ये है कि जिनों की एक किस्म है जो हवा में हमेशा उड़ते रहती है, कॉन्स्टेंटली उड़ते रहते हैं, मतलब कोई एक ठिकाने पे रुकते नहीं है कभी। वो कैसी दुनिया होंगी, क्या जिंदगी होंगी, देखिए वल्लाह आलम, मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली उड़ सकते हैं। याद रखिए, और इनके उड़ने की सलाहियत तो सब में होती है, सब में होती है। इसलिए कि हम लोग जानते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से बयान किया कि ये पहले आसमान तक उड़ सकते हैं। कब कैसे उड़ते हैं क्या इंशाल्लाह तफसील बाद में हम कभी देखेंगे, ठीक है। तो ये उड़ सकते हैं, ये सब में सलाहियत होती है। अब खाली एक सलाहियत देख लीजिए, उसके कितने फायदे उनको होते हैं। हमारे पास सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम इंसानों का जाता है, इनको ट्रैवलिंग टाइम ही नहीं है, ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। अभी इंडिया से है, उनको कहीं जाना है दुनिया में, आर्कटिक में चले गए उड़कर। और ट्रैवलिंग टाइम इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा रफ्तार होती है इनकी, बहुत मतलब कुछ चंद सेकंड्स में उड़ सकते हैं और जा सकते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। तो ट्रैवलिंग वो हो गया, तो एक नेमत दी, लेकिन एक पूछ भी होने वाले। फिर क्या किया इस नेमत का, देखिए जो नेमत जिसको मिली उसकी पूछ होने वाली। मुझे माल दिया तो मेरी पूछने वाली, मुझे सेहत दिया तो मुझे पूछने वाली, मुझे अक्ल दिया तो मुझे पूछूंगी क्या किया सेहत का, माल का, अक्ल का। औलाद दी तो पूछूंगी क्या किया, तरबियत की थी नहीं की थी, है ना। तो उसी तरह गरीब आदमी, उससे माल की पूछनी होंगी, है ना, उससे जो उसको नेमतें मिली। तो इनसे पूछे, इनको सहूलतें भी अल्लाह ने इतनी सारी दे रखी हैं, तो ये उड़ते हैं। तो कुछ एक किस्म ऐसी जो उड़ते ही रहते हैं, मतलब ये रुकते नहीं है किसी जगह, ठहरते नहीं है, उड़ते रहते हैं कंटिन्यू। दूसरा फरमाया, दूसरे वो जो शक्लों में रहते हैं, और रिवायत के अंदर आपने अल्फाज फरमाए जो कुत्ते और सांप की शक्ल में होते हैं। तो कुछ ऐसी किस्में होती हैं इनकी जो हमेशा शक्लों में रहती है, मतलब कोई दूसरे फॉर्म में होते हैं, कोई मखलूक के फॉर्म में होते हैं। इसमें से मशहूर बात जो हदीस में अल्फाज भी है, सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब कोई सांप आपको दिखे तो आप उसको हुक्म दे लौट जाने का, कि भाई यहाँ दिखना नहीं, आइंदा चले जा। ये कौन से सांप को आप करेंगे, ये वो सांप होते हैं जो उमन घरों में आते जाते हैं। अब घरों के सांप क्या होते हैं ये आपको नहीं पता होगा शहर में, लेकिन आप किसी गाँव में जाइए, गाँव में जाइए, आप बोलेंगे बच्चे पीछे खेलने जाते, अरे पीछे मत जाओ, सांप रहते हैं, वो घर के सांप रहते हो, मतलब वो रूटीन है उनका, वो सांप रहते हैं, ये गए तो वो सांप अपना बिल में चले जाते हैं। तो ऐसी सांप को आपको मारना नहीं चाहिए, सीधा उनको ये कहना चाहिए कि भाई अल्लाह का वास्ता, अब दिखना नहीं मुझे, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से लौट जाओ। ये रेगुलर जंगलों में रहने वाले, आप जंगल में जाके बस गए, वो रोज आ रहा है, उसकी जगह है, तो उसको ही बोलना चाहिए, 3 बार उसको हुक्म देना चाहिए, और उसके बाद ना माने तो चौथी बार उसको आप कत्ल कर दे, मार दे, इसलिए कि फिर वो काफिर है। मोमिन होगा तो चला जाएंगे। और ये बात अल्लाह के रसूल ने तब कही थी जब आप मदीने आए थे, तो आपने कहा मदीने में मुझे बताया गया कि बहुत सारे तुम्हारे भाई जिनों में से ईमान लाए और उस सांपों की शक्ल में रहते हैं, तो लिहाजा तुम में से किसी के घर में अगर वो दिखे तो 3 बार उसको बोलना, वापस जाने का हुक्म देना, फिर भी ना जाए तो मार देना, फिर वो काफिर है, ठीक है। तो लिहाजा ये उन सांपों के लिए, जंगल में जाके खामोखा सांप को मारना गलत बात, हाँ, उसकी अगर अपनी रिहाइश है तो खामोखा वहां जाके तकलीफ देना गलत बात। कभी आपके इलाकों में भी आ जाए तो उनको मारिए मत, पकड़िए और ले जाके छोड़ दीजिए जंगल में। मैं नहीं कह रहा आप मारेंगे तो आपको लपट जाएंगे वगैरह, मैं डराना मकसद नहीं है, लेकिन क्यों उसको मारना। देखिए सांप भी तभी अटैक करेंगे जब कुत्ता भी अटैक करेंगे आप पर, अपने डिफेंस में अटैक करते हो। उमूमन वो शौकीन नहीं होते, क्योंकि सांप के मुकाबले इंसान बड़ी मखलूक है, तो उनको डर होता है हमसे उल्टा, ठीक है। लेकिन वो जब लगता है कि भाई मेरा डिफेंस अब यही है, तो वो ऑफेंस में आ जाते हैं मेरा। तो लिहाजा आप पकड़े और उनको ले आके छोड़ दे, चूंकि एक ट्रेंड है सांपों को मार देना, मारने के मुकाबले में छोड़ देना ज्यादा अच्छा अमल। याद रखिए, जंगल में जाएंगे, आराम से रहेंगे, और कई चीजें अतराफ में होती है आपके, जहाँ जंगल होते हैं वहाँ उनको छोड़ दे, चले जाए। और अगर जा रहा है तो छोड़ दे उसको, और लगता है मारना जरूरी है तो फिर उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई नजर नहीं आना, आप चले जाओ यहाँ से, अब दिखना नहीं। 3 बार अगर सेम सांप नजर आए बोले, चौथी बार आप मार सकते बहरा। तो ये कुत्ते और सांपों की शक्ल में होते, याद रखिए, ये हदीस के अंदर ही वाज़ेह याद रखिए। फिर उसके बाद आपने फरमाया रखा, और जो है तीसरे जो वो है जो कभी रुकते हैं और कभी सफर करते हैं। तीसरी वो किस्म है इनकी जो कभी रुकती है, मतलब किसी एक जमीन पर, किसी एक इलाके में रुक जाती है, फिर सफर करती है। पहली किस्म तो उड़ रही है, मतलब कभी भी स्टेप रुकते नहीं है, कहीं चलते ही रहते हैं हमेशा। जैसा जिसको कहेंगे हमारे पास कुछ इंसान होते हैं, अभी 2 महीने यहाँ रुके, 2 महीने वहाँ रुके, उनका कोई स्टेबल मुकाम नहीं रहता, मतलब वो स्टेट के ये कोने से दूसरे स्टेट पर भी कभी बार चले जाते हैं, फिर वहां से निकलते यहाँ जाते हैं ना। जमीन पहले जमाने में होता था ऐसा, आजकल तो कम दिखते, लेकिन होते हैं आज भी लोग जो एक मुकाम पे, गाँव नहीं होता उनका कभी। तो ये पहली किस्म वो है जो कहीं रुकती नहीं, दूसरी किस्म है जो शक्लों में रहती है, और तीसरी किस्म वो याद रखिए जो सफर भी करती है और जो रुकती भी है। लेकिन एक बात जो मैंने शक्ल के बारे में कही तो लोगों को बहुत डर लगेगा, ये इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से पता चलता है जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक
जिन 3 रातों तक आया और वो खजूर चुरा के ज़कात के ले जाने लगा। वाक़या लंबा है, बाद में कभी इंशाल्लाह इसकी तफसीलात देखेंगे, लेकिन वहाँ वो इंसानी शक्ल में आया था। ठीक, लेकिन ये बात आप समझ ले, एक बात जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि जिन जब कोई शक्ल लेते हैं तो शक्ल लेने के बाद सारे तबई क़वानीन उस पर लागू हो जाते हैं, मतलब सारे फिजिकल लॉज उस पर अप्लाइड हो जाते हैं। कैसे? अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत नहीं दी है कि वो शक्लों को हमारे सामने बदले, तो शक्ल बदलने उनको एक पोजीशन पे जाना पड़ता है, एक मुकाम पे, कौन सा मुकाम मुझे नहीं पता, वहां जाते हैं और वहां से चेंज होते हैं, फिर चेंज होके हमारे सामने आते हैं। अब जो हमारे सामने आ गए तो उनको ये सलाहियत नहीं कि हमारे सामने से गायब हो जाए, अब उनको वो करने के लिए हमारी नजरों से दूर जाना पड़ता है, नजरों से दूर जाने के बाद उस मुकाम पे जाना पड़ता है और उस मुकाम पे जाके अपने आप को तब्दील करना पड़ता है जो हमारे सामने करने की उनमें सलाहियत नहीं है। तो अगर एक जिन किसी फॉर्म में आ गया तो मैंने इसलिए कहा सारे तबई क़वानीन लागू हो जाते हैं। जैसे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में वो जिन आया और ज़काती खजूरें चुराने लगा, जबकि ये उस पर गार्ड थे, ये उस पर वॉचमैन थे, चौकीदार थे तब। तो क्या किया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, उसको पकड़ लिया और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उससे ज़्यादा ताकतवर थे, अब वो कुछ नहीं कर पाया। समझे ना, फिजिकल लॉज लागू हो गए, वो ऐसा गायब नहीं हो उनके हाथ में से निकल के, अरे कहाँ चला गया आदमी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसको अल्लाह ने ये ताकत और सलाहियत दी ही नहीं है। तो लिहाजा अब हर कुत्ते को, हर सांप को, हर बाजू वालों को, कहाँ चला गया, अचानक अभी था यहाँ, अरे फकीर आया था, कहाँ चला गया, अरे यार वो जिन था, शायद फरिश्ता था, आया चला गया, ये चक्कर में मत जाइए, डरिए मत, इसलिए कि कोई भी जिन अल्लाह ने इतना सेफ्टी में उसको रखा है, उसमें से शक्लें लेके खामोखा नहीं आएंगे जब तक कि डायर, जिसको बोलते हैं ना, इसको डायर नीड, एकदम बिल्कुल उसका आखिरी हद है कि अब शक्ल लेके आना। समझ रहे हैं बात को? तो वो शक्लें लेते हैं, लेकिन हर आदमी जिन नहीं है, हर कुत्ता जिन नहीं है, हर सांप जिन नहीं होता, हर चीज को, हर बिल्ली को जिन आप समझ रहे हो, काली बिल्ली फलां थी और ये थी, मैंने किस्से कहानियां बहुत सुने, अल्लाह ने उनको सलाहियत नहीं दी है। और मैं तो उम्मन अपने तकरीरों में बात कहता हूँ कि मुसलमानों के इलाके में कुत्ते की शक्ल में तो उसने आना ही नहीं है, क्योंकि एक बार कुत्ते की शक्ल में आया तो हाथ पैर तोड़ के जाएंगे महल्ले से बाहर हो। हमारे बच्चे माशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे एक्टिव रहते, पत्थर वत्थर तो पीछे रहता, उसको इशारा भी नहीं करते, और सब एक दूसरे को इशारा भी कर देते कि आ रहा हो। तो कोई जिन क्यों इतना रिस्क लेगा कि भाई ये बच्चे हाथ पैर तोड़ दे रहे उसके मार के, और उसको तकलीफ हो जाएंगी। अब अगर किसी जिन को उसके कुत्ते के फॉर्म में होता है और उस पर ट्रक चला गया, वो मर जाएगा, खत्म उसकी लाइफ। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको बहुत लंबी जिंदगी देता है, बहुत लंबी जिंदगी, क्योंकि कुछ वाक़यात आते हैं लेकिन उसकी सनद नहीं है, वाक़यात चूंकि हदीसें नहीं है, लेकिन कुछ वाक़यात मिलते हैं। जैसे कि खुद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जिन्होंने सुना तो कहा ये तो वही कलाम है जो मूसा के दौर में हमने सुना था। तो कुछ लोगों ने लिखा है वो तब के जिन थे, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को भी देख चुके थे, आप उनको भी देख रहे हैं, तो कहा हाँ ये तो वही कलाम है जो मूसा भी लेकर आए थे। तो बहुत इनकी उम्रें होती है, याद रखिए। तो क्यों वो रिस्क लेंगे फॉर्म लेने का, लेकिन ले सकते हैं, मतलब दोनों बातें अपनी जगह है। लेकिन जो हमारे पास डर बना हुआ है, एक माहौल बन गया कि हर चीज जिन और जादू है, ऐसा नहीं होता, इतना भी वो नहीं है, क्योंकि सारे तबई क़वानीन उस पर लागू है, और तबई क़वानीन लागू है तो मतलब मेरी और आपकी ताकत अगर मेरी उससे ज्यादा रही तो मैं उस पर हावी हो जाऊंगा और उसको तकलीफ हो जाएंगी। तो जनरली वो रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन स्पेशली वो ये काम कर सकते हैं, ये बताने का हदीस का मकसद है। तो इसको इसी माने में आप ले, डर के माने में ना ले। अब आइए, इसी तरह दुनिया में वो कौन सी मखलूक है जो इनको अपने असल फॉर्म में देख सकती है? हम तो नहीं देख सकते, ये बात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी मखलूकात बनाई हैं जो जिनों को देख सकती है उनके असल फॉर्म में। हम नहीं देख सकते उनको, याद रखें, लेकिन वो देख सकती है। हदीस के अंदर आता है ऐसी 2 मखलूकात है जो जिनों को उनके असल फॉर्म में देख सकती है, मतलब अगर अभी भी कोई जिन है तो वो मखलूक उसको देख सकती है, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते, हम लोगों को हक नहीं, जब तक कि वो शक्ल लेके हमारे सामने ना। याद रखें वो कौन कौन से? अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, कुत्ते और गधे को जब रात में चिल्लाते हुए सुनो, क्या फरमाया? कुत्ते और गधे को जब रात में चिल्लाते हुए सुनो तो अल्लाह में पनाह मांगो। किससे पनाह मांगो? अल्लाह में पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये माना है। जब तुम रात में गधे और कुत्ते को चिल्लाते देखो तो अल्लाह में पनाह मांगो, चूंकि वो देखते जो तुम देखते नहीं। क्या फरमाया? जब रात में तुम कुत्ते और गधे को चिल्लाते हुए देखो तो अल्लाह में पनाह मांगो, क्योंकि वो देखते हैं जो तुम देखते नहीं। तो वो क्या देखते हैं? इससे मुराद है वो जिन्नात को देख सकते हैं, वो शयातीन को देख सकते हैं, उनके असल फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो उसको देखकर क्या करते, कभी कभार चिल्लाते। लेकिन हर चिल्लाने वाला गधा और हर चिल्लाने वाला कुत्ता, इसका माना ये नहीं कि वो जिन्हों को ही देख रहा है, लेकिन देखकर चिल्ला सकते हैं, ये माना भी आप समझिए इसको। जैसे कि हदीस के अंदर अल्फाज आता है कि जब मुर्गा बांग दे, मुर्गा जो होता है आपका, ठीक है, अगर मुर्गा बांग दे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुर्गा बांग दे तो तुम दुआ करो, इसलिए कि वो बांग तब देता है जब फरिश्तों को देखता है।